بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ کے سرکاری ادارے بائیو میڈیکل ایڈوانس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ ڈاکٹر رک برائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ملیریا کے علاج میں کام آنے والی دوا کلوروکوئین سے کورونا کا علاج کرنے کی مخالفت میں عہدے سے ہٹایا گیا۔ انہوں نے بطور ڈائریکٹر صدر ٹرمپ کی جانب سے ملیریا کے علاج میں کام آنے والی دوائی سے کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اہم ترین عہدے اور ادارے سے ہٹا کر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH میں سابقہ عہدے سے کم والے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت اور کانگریس کورونا کا علاج ڈھونڈنے کے لیے سائنسی تحقیق کے کروڑوں ڈالر کی امداد فراہم کرے، نہ کہ حکومت ملیریا کے مریضوں کے علاج میں کام آنے والی دوائی کو استعمال کرنے کی تجویز دے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کلوروکوئین کو کورونا کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی منظوری دیے جانے کے بعد افراتفری کا ماحول دیکھا گیا، اور اس بات کے مصدقہ سائنسی ثبوت بھی نہیں ہے کہ مذکورہ دوائی کتنا فائدہ دیتی ہے۔ ترکی میں لاک ڈاؤن کے دوران ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ایک مسجد کو عارضی طور پر سپر مارکیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں کورونا کے باعث دیگر ممالک کی طرح لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھی غریب افراد کھانے پینے کی ضروری اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں، جن کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ترکی کے شہر استنبول میں واقع ایک مسجد غریبوں کی مدد کے لیے عارضی طور پر سپر مارکیٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مسجد کے احاطے کو راشن سے بھر دیا گیا ہے تاکہ مستحقین آئیں اور ضروری اشیاء اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ ان میں دالیں، چاول، آٹا، پستہ، مشروب کی بوتلیں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ راشن کی تقسیم سے متعلق امام مسجد کا کہنا ہے کہ جب سے مساجد میں باجماعت نماز پر پابندی عائد کی گئی ہے تو میرے ذہن میں آیا کیوں نہ ان کو راشن سے بھر دیا جائے، تاکہ نادار افراد احاطے سے ہی ضروری اشیاء لے کر روانہ ہو جائیں اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رہے۔ راشن لینے کے دوران صرف 2 ضرورت مندوں کو ماسک اور گلوز کے ساتھ اندر بلایا جاتا ہے، باقی افراد جب تک باہر انتظار کرتے ہیں۔ امام مسجد کا کہنا تھا کہ اس کار خیر میں دنیا بھر کے تمام مخیر حضرات اور فلاحی ادارے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم کسی سے رقم نہیں لیں گے، بلکہ اشیاء کی صورت میں مدد کی جا سکتی ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تمام مستحقین میں راشن تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ لسٹ بھی تیار کی گئی تھی، تاکہ انہیں پیغام بھیجا جائے کہ وہ مسجد آ کر سامان لے سکتے ہیں۔ یہ سروس گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے، اور ہر روز 120 نادار افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر ان اشیاء کو مسجد کی بجائے باہر کہیں کھلی جگہ پر تقسیم کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال بھارت میں 922 کورونا کے مثبت کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر بھارت میں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,797 ہو گئی ہے، اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 681 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اب تک 4,258 مریضوں کو صحت یابی کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 10,513 تک پہنچ چکی ہے، اور مرنے والوں کی تعداد 224 ہے، جبکہ 2,337 صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز نے لوگوں کو کورونا کے لیے وٹامن ڈی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وٹامن ڈی انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے مثبت اثرات ہیں۔ برطانیہ میں میڈیسن کے پروفیسر ڈاکٹر جون روڈس کا کہنا ہے کہ وٹامن ڈی سے مدافعتی عمل کو تیز بنایا جا سکتا ہے۔ سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی موجود ہوتا ہے، جو ہمارے جسم کو بیماریوں اور انفیکشن سے بچنے کے لیے صحت مند رہنے میں مدد کرتا ہے۔ خاص کر وبائی امراض کے دوران وٹامن ڈی جسم کے لیے اہم ہے۔ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی مارکیٹس میں ادویات کی شکل میں بھی دستیاب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ متوازن غذا کے استعمال سے بھی قوت مدافعت کے نظام کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، جس میں وٹامن ڈی ہوتے ہیں، جیسے کہ مچھلی، انڈے، دہی وغیرہ میں بھرپور مقدار میں وٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رمضان کا چاند آج دیکھا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ کورونا کے باعث شہری افطار کا کھانا پڑوسیوں سے شیئر نہ کریں۔
جو لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں صرف وہ 7 کھانا کھا سکتے ہیں۔ سپر مارکیٹ، فارمیسی، گوشت، مچھلی، پھل، سبزیوں کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ دبئی کے شاپنگ سینٹرز کھولنے کے لیے حکومت سے اجازت مانگی جا رہی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ رمضان المبارک کا مہینہ متحدہ عرب امارات میں سینکڑوں قیدیوں کو رہائی کا پیغام بھی لے کر آیا ہے۔ گزشتہ روز ماہ مقدس کے موقع پر حکومت نے 874 افراد کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ ملیشین حکومت کا کہنا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں جہازوں کی موجودگی سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ملیشیا نے کہا ہے کہ ملیشیا بحیرہ جنوبی چین میں اپنے مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی اور آسٹریلوی بحری جہاز اس ہفتے جنوبی بحیرہ چین میں ایک ایسے علاقے کے قریب پہنچے ہیں جہاں ملیشین سرکاری تیل کمپنی پیٹروناس کے ذریعے کام جاری ہے۔ ملیشیا نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کو کسی بھی تنازع کو پرامن ذرائع سے حل کرنا چاہیے۔ اگرچہ بین الاقوامی قانون بحری جہاز کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن بحیرہ جنوبی چین میں جہازوں کی موجودگی سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں غلط فہمیوں کا سامنا اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے رمضان المبارک کی آمد پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھرپور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ رمضان پہلے کی نسبت بہت مختلف ہوگا، کیونکہ کورونا کے باعث تمام سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ تنازعات والے ممالک سے لڑائی بند کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے خلاف لڑنے کے لیے امن ضروری ہے۔ ادارے نے اس قرآن مجید کی سورۃ النفال کی آیت 61 کا حوالہ دیا، جس کا ترجمہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ ادارے نے کہا کہ رمضان المبارک انتہائی کمزور اور غریب لوگوں کی مدد کا نام بھی ہے، اور ہم پوری مسلم دنیا کی حکومتوں اور لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو مہمان نوازی اور سخاوت کی بہترین اسلامی روایات میں امن پسند لوگوں کی حمایت کرتے ہوئے اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو اس دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ اطالوی تفریحی بحری جہاز مرمت کے لیے لنگر انداز ہوا ہے۔ جہاز پر کوئی مسافر نہیں، تاہم عملے کے 62 افراد سوار ہیں۔ جہاز میں ایک شخص میں اس کی موجودگی کی تصدیق کے بعد صحت کے حکام نے بچوں سمیت متاثرہ شخص سے ممکنہ طور پر قریبی رابطے میں آنے والے 57 افراد کا ٹیسٹ دیا تھا۔ جاپان کے شہر ناگانو میں 5.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، تاہم کسی سونامی کے لیے خبردار نہیں کیا گیا۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران سرکاری و نجی شعبوں میں 5 گھنٹے ڈیوٹی ہوا کرے گی۔ سرکاری محکموں کے ملازمین صبح 10 بجے ڈیوٹی کا آغاز کریں گے، جبکہ دوپہر 3 بجے ڈیوٹی ختم ہو جایا کرے گی۔ نجی شعبے کے ملازمین ڈیوٹی کے ایام میں روزانہ 6 گھنٹے کام کریں گے۔ نجی شعبے میں حکومت نے کہا ہے کہ ہر ادارہ اپنے ملازمین کے لیے ڈیوٹی اوقات کا آغاز اور اختتام اپنی سہولت کے مطابق طے کرے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چین جنگلی حیات کو فروخت کرنے والی تمام مارکیٹوں کو مستقل طور پر بند کرے۔ امریکہ نے چین سے ان منڈیوں کے مابین روابط کا حوالہ دیتے ہوئے فروخت کرنے والی تمام مارکیٹوں کو مستقل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کورونا گزشتہ سال کے آخر میں وسطی چینی شہر ووہان کی ایک ایسی ہی مارکیٹ میں سامنے آیا تھا۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نہ تو کورونا کے لیبارٹری میں تیاری کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی لیبارٹری سے کسی کے اخراج کے کوئی شواہد ہیں۔ پروفیسر نے کہا کہ میری سٹڈی کے مطابق یہ مخصوص قسم کی چمگادڑ سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر 3-5 برسوں بعد ایک نئی وبائی صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مسئلہ خود انسان کا پیدا کرتا ہے۔ کورونا کی وجہ سے تمام لوگ گھروں تک محدود ہیں، اور جن خواتین کے پاس گھر نہیں انہیں لگژری ہوٹل کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین شہر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک 3 سٹار لگژری ہوٹل نے بے گھر خواتین کو رہائش فراہم کی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں ہوٹل کے 20 کمروں کو بے گھر خواتین اور نوجوانوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اس ہوٹل میں رہنے والی ایک لڑکی صوفیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ سڑکوں اور گلیوں میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن کورونا لاک ڈاؤن کے باعث حکومت نے بے گھر خواتین کو اس لگژری ہوٹل میں تمام تر سہولیات فراہم کی ہیں۔
سوئٹزرلینڈ میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 28,270 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1,509 ہو گئی ہے اور صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 19,900 ہے۔ امریکہ نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی حساس لیبارٹریوں کے معائنے کی اجازت دے۔ امریکہ نے کورونا کے ووہان کی تجربہ گاہ سے لیک نہ ہونے کے دعووں کے حوالے سے کہا کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایسے مواد کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ چین کی لیب میں بنا اور پھر وہاں سے ایک شخص کے ذریعے مارکیٹ میں گیا اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا۔ تاہم چین نے اس الزام کی سختی سے تردید کی تھی۔ پوپ فرانسس نے یورپ پر زور دیا ہے کہ بھائی چارے پر مبنی اتحاد کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کورونا کے بعد یورپی ممالک شدید قسم کے اختلافات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مخصوص وقت میں یورپی اقوام میں اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے۔ دوستو، یورپی ممالک نے ساری زندگی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، اب ذرا ان کو بھی آپس میں لڑنے دیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ دریائے اردن کے مقبوضہ مغربی کنارے کے بیشتر علاقے کو صہیونی ریاست میں ضم کرنے کا متنازع فیصلہ اسرائیل کی نئی حکومت کی اپنی صوابدید پر ہے۔ اسرائیلی حکومت کے لیے طے شدہ معاہدے میں امریکہ کے کردار کا بھی ذکر موجود ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی مشاورت ہی مستقبل میں اس بارے کوئی اقدام کیا جائے گا۔ امریکہ نے مزید کہا کہ جہاں تک غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حتمی فیصلہ اسرائیل ہی کرے گا اور یہ ایک اسرائیلی فیصلہ ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ڈراتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کورونا طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ دوستو، عالمی ادارہ صحت نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے تسلی ہو کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کو ہینڈل کر لیا جائے گا۔ اس سے بہتر تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی ہے، جو ہمیشہ مشکل وقت میں کہتے رہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت والے کبھی خوراک کی کمی کی بات کرتے ہیں اور تو کبھی آدھی دنیا کے ختم ہونے کی۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ کورونا کو لے کر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سفر بہت طویل ہے، کورونا طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بیشتر ممالک اب بھی کورونا کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ یورپ اور مغربی دنیا زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، لوگ اپنی زندگی معمول پر لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک میں حالات پیچیدہ تھے، وہاں اس میں کمی آ رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا مزید کہنا تھا کہ ہم تمام ممالک کے لوگوں کو ڈرانے کے پابند ہیں، بچانے کے پابند ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔